آڈیو لیک سکینڈل میں پہلی گرفتاری ہو چکی ہے۔ پہلا شخص ان آڈیوز کے لیک کرنے میں گرفتار ہو چکا ہے، اور یہ شخص کون نکلا ہے، اس شخص کے حوالے سے بہت بڑا دعویٰ سامنے آ چکا ہے۔ جبکہ ایک جانب پاکستان کی ملٹری نے جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس کی، تو وہیں دوسری جانب اس کور کمانڈر کانفرنس کے فوری بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ بھی منظر عام پر آ گیا، اور اس اجلاس میں بھی اب ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا گیا ہے، اور اب معاملات کس طرف جائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، 28 ستمبر بروز بدھ یہ دن پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا اہم دن رہا ہے۔ کچھ بہت بڑی میٹنگز ہوئی ہیں، اور 3 امپورٹنٹ ترین میٹنگز، خان صاحب والی آڈیو لیک تو اپنی جگہ، لیکن 3 ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ میٹنگز، اور ان میں سے کچھ تو سرپرائزنگلی میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھیں۔ سب سے اہم میٹنگ جو ہے، پہلی اس کا احوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر خود آ کر صدر مملکت سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً 30 منٹس تک جاری رہی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی اور ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صدر عارف علوی نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا، ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ مفاہمت کی راہ پر چلا جائے تاکہ سیاسی صورتحال میں بہتری لائی جا سکے۔ شہباز شریف کے حوالے سے یہ بات چیت جو ہے یہ ساری سامنے آئی، اور اس میں جو کوششیں ہیں مفاہمت کی انہیں سراہا بھی گیا۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور اس ملاقات کو جتنی زیادہ امپورٹنس دی جائے وہ کم ہے۔ آرمی چیف کے حوالے سے تاجر برادری یہ بات پہلے ہی سامنے لا چکی ہے کہ آرمی چیف یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں نے ملاقات کروانی ہے شہباز شریف اور عمران خان کی۔ اوبویسلی یہ ملاقات، اگر کوئی شخص پاکستان میں ایک ایسا سرکاری عہدے پر بیٹھا شخص جو یہ ملاقات کروا سکتا ہے، تو وہ وداؤٹ ڈاؤٹ صدر مملکت ہے، جو کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، جو کہ ریاست کا سربراہ ہے، حکومت کا سربراہ نہیں ہے۔ اب ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب ناظرین کرام قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو کہ منگل کو ہونا تھا بدھ کو ہو گیا۔ اس اجلاس کے حوالے سے اس اجلاس میں بطور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بھی شرکت، اور اوبویسلی انہوں نے پھر حلف اٹھایا۔ عارف علوی صاحب نے ہی یہ حلف لیا، اور اسی کے تناظر میں یہ ملاقات بھی ہوئی شہباز شریف والی۔ لیکن ایک کور کمانڈر کانفرنس کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈر کانفرنس میں ہدایت کی ہے کہ تمام فارمیشنز چوکس رہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دہشت گردی کو پنپنے نہیں دیں گے۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے، سرحد کی سیکیورٹی، تمام تر جو سیکیورٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو پریس ریلیز ہے آئی ایس پی آر کا، وہ تو آیا ہے۔ اس کی جو فوٹیج ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ اس میں چیف کے بعد جس ترتیب سے جو شرکاء ہیں، جن میں تمام تر جو ٹاپ سینئر موسٹ جنرلز ہیں، وہ بھی انہیں اسی ترتیب سے سینیورٹی میں اس کی فوٹیج میں دکھایا گیا۔ تو ایون ایک جو فوٹیج ہوتی ہے اس میں بھی اس بات کا بڑا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ سینیورٹی کو برقرار رکھا جائے۔ اب ایک جانب یہ ہوا ہے، تو وہیں دوسری جانب اس کے بعد جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، جس پر پوری قوم کی نگاہیں تھیں، اور اس میں آپ کے جوائنٹ چیف، ایئر چیف، نیوی چیف، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، ایون ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی نے بریفنگ بھی دینی تھی۔ تو اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ آ چکا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، سائفر پر شہباز شریف نے کیا۔ اس سے پچھلا اجلاس عمران خان صاحب نے سائفر کے معاملے پر کیا، اور آج ایک مرتبہ پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کا جو معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
اس کے بعد پھر ہم وہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس پر بھی آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزراء، سروسز چیفز اور اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس نے آڈیو لیکس کے معاملے پر غور کیا اور حساس اداروں کے سربراہان کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس اور اہم مقامات کی سیکیورٹی پر بریفنگ دی گئی۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ سائبر سپیس اور اس سے متعلق دیگر پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش آڈیوز کے معاملے پر اس وقت تحقیقات چل رہی ہیں۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی سے متعلق بعض پہلوؤں کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ یہ بات میں نے 2 دن پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، اور اب اعلامیے کے مطابق بھی وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی سے متعلق بعض پہلوؤں کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور ان کے تدارک کے لیے فول پروف انتظامات جو کیے گئے ہیں، جو سد باب کیا گیا ہے، ان سے متعلق بھی کمیٹی کے شرکاء کو بتایا گیا۔ اس سب کے اندر مشاورت کے بعد سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دیر آید درست آید، بہت پہلے یہ سب کچھ تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چلیں ہم نے اتنی بڑی ہم نے یہ چیز برداشت کی، اس کے بعد ہی چلے سیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور وزارت قانون اور انصاف کو سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ کمیٹی نے آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی، جسے بہت زیادہ اختیارات ہوں گے، اور اس کی سربراہی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ ہوں گے اور یہ کریں گے، اور سائبر سپیس کے پیش نظر سیکیورٹی، سیفٹی اور سرکاری کمیونیکیشنز محفوظ بنانے کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کے معاملے پر بھی جو کمیٹی ہے اس نے بات کی، اور تمام تر معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ ایک جانب یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ناظرین کرام آپ کے سامنے ہیں، تو وہیں دوسری جانب کچھ اور دعوے اور اس طرح کا بازار گرم ایسے لگ رہا ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے خبروں کا، من گھڑت باتوں کا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ملٹری کے حوالے سے بہت سے لوگ بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں، کیونکہ ایک بہت پروفیشنل ادارہ ہے، لیکن اسی ملٹری میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہ حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہے، لیکن اس پر جو مرضی بات کر لے۔ مبشر لقمان صاحب نے، نجم سیٹھی، یہ سب اس سے پہلے بھی کرتے رہے۔ ایون ان آڈیو لیکس کو ایک حاضر سروس جنرل سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ اور اسی طرز کے ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اسی بلاک کے ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر ایک گرفتاری ہو چکی ہے، پہلا شخص جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ جو شخص ہے اس کی گرفتاری کے حوالے سے اس کی ڈیٹیلز کو ابھی فی الحال خفیہ رکھا گیا ہے۔ اب یہ اسد طور نے بیسیکلی دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کے 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ درست ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ فیک ہے، یہ صرف اور صرف ایک ایجنڈے کی خاطر ہے۔ اب اگر درست بھی ہے اور اگر کوئی گرفتاری بھی ہوئی ہے، اس میں obviously اگر یہ گورنمنٹ کے لیول پر ہوئی ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس سے پہلے بھی، جسے آپ سکیپ گوٹ کہتے ہیں، قربانی کا بکرا کیسز کو کلوز کرنے کے لیے یا پھر مکو ٹھپنے کے لیے، اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں اور ایسی روش بھی رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ دیکھنے پڑیں گے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن گرفتاری کے حوالے سے حکومت کے قریب ترین ابھی سمجھے جانے والے صحافیوں کے بلاک سے یہ دعویٰ آنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسے ہائی لائٹ کر کے رکھ لیں۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کہیں اس گرفتاری کو یہ پولیٹیکل گرفتاری نہ ہو، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب اب اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں، تو obviously اس پر اپوزیشن جو کہ پی ٹی آئی ہے وہ کمپلیٹ ٹرسٹ بھی نہیں کرے گی۔ تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔